مختار نے شمر کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ وہی خبیث شخص ہے جس نے جگر گوشہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جان لیوا حملہ کیا تھا۔ مختار کے سامنے یہ خوف کے مارے دہشت سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مختار نے گرجتے ہوئے اس سے کہا، ظالم، تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی؟ تو نے اپنے ہاتھوں سے کعبے کی دیوار ڈھائی، آل علی کو بے دردی کے ساتھ مارا، حسین پاک کو شہید کر دیا، مگر شکست یزیدیوں کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ FGN چینل کے ناظرین اکرام، آج ہماری اس ویب سیریز واقعہ کربلا کا فائنل اور لاسٹ ایپیسوڈ ہے، یعنی 10واں ایپیسوڈ ہے۔ اور لاسٹ جو ہمارا ایپیسوڈ ہوا تھا، 9th ایپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا کہ کربلا کے بعد اہل بیت پر ظلم و ستم کے کیسے کیسے پہاڑ توڑے گئے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم قاتلین امام حسین، قاتلین اہل بیت، یزید پلید اور اس کے جرم میں ساتھ دینے والے بدبختوں کے انجام کے بارے میں سنیں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں یزید کی۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، یزید اپنی موت سے پہلے ایک بہت ہی خطرناک اور اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیفوں کی وجہ سے وہ ایسا تڑپتا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ آخری وقت میں جب اسے اپنی موت کا کنفرم یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے معاویہ بن یزید کو اپنے پاس بلایا اور سلطنت کے بارے میں انسٹرکشنز دینے لگ گیا، بتانے لگ گیا کہ اسے یزید کے بعد کیسے سلطنت کے معاملات سنبھالنے ہوں گے۔ وہ ابھی بولنا اسٹارٹ ہی کر رہا تھا کہ اس کے بیٹے نے نہایتی ذلت اور حقارت کے ساتھ سلطنت کے آفر کو ٹھکراتے ہوئے یزید سے کہا، جس تخت و تاج پر آل رسول کے خون کے دھبے ہوں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسۂ رسول کے خون پر رکھی ہوئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ اٹھا اور شدت غم اور درد سے اپنے بستر پر اپنے پاؤں پٹکنے لگ گیا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت کی وجہ سے وہ خنزیر یعنی سور پگ کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق کے نیچے اتارنے کے بعد اسے سوئی کی طرح وہ چبھتا تھا۔ اس پر عجیب قسم کا اللہ پاک کا قہر نازل ہوا تھا اور وہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ کسی صورت اسے چین اور سکون نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت نے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکال دی۔ مرنے کے بعد اس کی لاش سے اتنی گندی بدبو آ رہی تھی، اس کے قریب جانا مشکل ہو رہا تھا۔ ہسٹری کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ بنو عباس کے زمانے میں جب یزید کی قبر کھودی گئی تو اس کی ہڈیاں جل کر بلیک ہو گئی تھی اور یہ اس بدبخت کا انجام ہوا۔ اور جہاں تک اس کے ساتھ دینے والوں کی بات ہے، اس کی باقاعدہ ہلاکتوں کا سلسلہ 65 ہجری میں شروع ہوا جب عبد الملک کی طرف سے مختار کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا۔ مختار نے کوفہ کی سلطنت سنبھالتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ جن بدبختوں نے نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آل و اولاد، عزیز و اقارب اور ساتھیوں پر کربلا میں ظلم کیے ہیں اور انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے، اب وہ اس کی سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس نے کہا، میں قاتلین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کو بھی اس دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا۔ اگر میں ایسا نہ کر سکا تو مجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام اور ایڈریس بتاؤ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں
کربلا گیا تھا۔ لوگوں نے اسے بتانا شروع کیا اور مختار نے ایک ایک کو ختم کرنا اور انہیں پھانسی پر لٹکانا شروع کیا۔ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے کوفہ میں یہ اعلان کیا کہ اہل بیت کے قاتلوں پر پناہ کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، جو بھی آل رسول کے دشمنوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد رات بھر حکومتی جاسوس اور مختار کے سپاہی چن چن کر قاتلوں کو گرفتار کرتے رہے۔ صبح کے وقت قاتلوں کا پہلا دستہ مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان پر نظر پڑتے ہی مختار ثقفی غضب سے کانپ اٹھا اور شعلہ برساتی اور گرجتی ہوئی آواز میں چیختے ہوئے بولا، ظالموں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہی کے لاڈلوں کو کربلا میں تڑپتا ہوا تم نے شہید کر دیا۔ تمہیں ذرا بھی خیال نہ آیا کہ قہر الہی کی تلوار آج میان میں ہے، کل میان سے باہر نکل سکتی ہے۔ خون حسین کے انتقام میں اگر میں سارے کوفہ کو موت کے گھاٹ اتار دوں تب بھی فاطمہ کے جگر پارے کے خون کے ایک قطرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ آخرت کے عذاب سے پہلے آج دنیا ہی میں تم اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ان یزیدیوں نے مختار کو اپنے جرم کی جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے کہا کہ ہم تو ابن سعد اور ابن زیاد کے حکم کی وجہ سے مجبور تھے۔ اس پر مختار نے چیختے ہوئے کہا، اور ہم بے گناہ شہزادوں کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے مجبور ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلاد کو حکم دیا، انہیں خوب تڑپا تڑپا کے مار دو تاکہ انہیں اولاد بطول رضی اللہ تعالی عنہا کی تکلیفوں کا احساس ہو سکے۔ اس کے بعد اسی طرح شام تک قاتلوں کے گرفتار دستے پیش ہوتے رہے اور کوفہ کی زمین ان ناپاک خون سے سیراب ہوتی رہی۔ ابن زیاد کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ چھوٹا سا لشکر لے کر جنگل کی طرف بھاگ گیا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی مختار ثقفی نے فوراً اپنے بھروسے مند ساتھی ابراہیم کو ایک لشکر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ موصل کے قریب ابراہیم کے لشکر نے اسے پا لیا اور پھر اس کے لشکر کو ہرا کر اپنا خنجر نکالا اور اس کے سینے سے آر پار کر دیا۔ تڑپ تڑپ کر اس کی لاش ٹھنڈی ہو گئی تو اس کی لاش کو مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار نے دارالامارات کوفہ کو سجایا اور پھر کوفہ والوں کو جمع کر کے ابن زیاد کا ناپاک سر اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس ظالم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ واقعہ کربلا کے بڑے ظالموں میں سے جس شخص کا اگلا نام ہے وہ عمرو بن سعد ہے۔ یہ وہی بدبخت ہے جس کی 10 انگلیاں اہل علی کے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں، جس کی کمانڈ میں کربلا کا خونی واقعہ پیش آیا اور خاندان رسالت کے افراد خون میں آلودہ ہوئے۔ ملک رے کے لالچ میں اس ظالم نے خاتون جنت کا ہرا بھرا چمن ویران کر دیا۔ جس مختار کے حکم سے یزیدی قاتلوں کے خاتمے کا سلسلہ شروع ہوا تو ابن سعد اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا، لیکن مختار کے جانباز سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ جس وقت ابن سعد سامنے آیا تو مختار کی آنکھوں سے چنگاریاں برسنے لگی۔ اس نے گرجتے ہوئے کہا، اے دشمن رسول، بتا تجھے کیا سزا دوں جس سے دنیا اسلام کے کلیجوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا میں لگائی تھی۔ ابن سعد نے جواب دیا، میں بے گناہ ہوں۔ واقعات کربلا کی ساری ذمہ داری یزید اور ابن زیاد پر تھی، میں تو صرف حکم پورا کر رہا تھا۔ یہ جملہ سنتے ہی مختار کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ اس نے کہا، اے دشمن اسلام، سچ بتا، یزید اگر تیری اولاد کے خون کا حکم دیتا تو کیا تو اسے مانتا؟ یزید کا حکم تو نے مان لیا، پر نبی کے حکم کا جنازہ نکال دیا۔ اسی دوران خبر ملی کہ ابن سعد کا بیٹا حفص، جو کربلا میں امام عالی مقام کے خلاف اپنے والد کی مدد کر رہا تھا، وہ بھی گرفتار کر کے لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ فوراً اسے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب وہ سامنے آیا تو مختار نے جلاد سے کہا کہ ابن سعد کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو ختم کرو تاکہ اسے معلوم چلے، پتہ چلے، احساس ہو کہ حضرت علی اکبر اور علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تڑپتی لاشیں دیکھ کر
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ FGN چینل کے ناظرین اکرام، جلاد نے آگے بڑھ کر جیسے ہی حفص کو مارا تو ابن سعد چیخ پڑا۔ ابھی وہ اپنا سر پیٹ ہی رہا تھا، اشارہ پاتے ہی جلاد نے ابن سعد کا بھی کام تمام کر دیا۔ اسی طرح ایک اور ظالم و جابر شخص کے وجود سے یہ دنیا پاک ہو گئی۔ ابن سعد کے قتل سے فارغ ہو کر مختار نے شمر کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ وہی بدبخت شخص ہے جس نے جگر گوشہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جان لیوا حملہ کیا تھا اور فاطمہ کے چاند کو خاک و خون میں ڈبویا تھا۔ مختار کے سامنے یہ خوف کے مارے دہشت سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مختار نے گرجتے ہوئے اس سے کہا، ظالم، تجھے ذرا بھی غیرت نہ آئی؟ تو نے اپنے ہاتھوں سے کعبے کی دیوار ڈھا دی، بہت بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ فاطمہ کے لال کو شہید کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ مختار نے کہا، تیرا ظلم اتنا بڑا ہے کہ اگر زندہ جسم جلا کر اس کی خاک ہواؤں میں اڑا دی جائے تب بھی حسین کا خون کا بدلہ ادا نہیں ہو سکے گا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی مختار نے اس کو ختم کرنا چاہا تو شمر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ میں پیاس سے تڑپ رہا ہوں، مجھے صرف ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ مختار نے کہا، شمر، یاد کر جب تیری فوج نے فرات کی لہروں پر 22,000 تلواروں کا پہرا بٹھا کر رکھا تھا اور اہل بیت کے بچے اور پردہ دار خواتین 3 دن تک پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس رہے تھے، تجھے پانی نہیں مل سکتا، جہنم کا وہ تکلیف دہ پانی تیرا انتظار کر رہا ہے، اب وہیں جا کر پانی پینا۔ اس کے بعد شمر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مختار نے اشارہ کیا اور جلاد نے آگے بڑھ کر اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ شمر کی لاش کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روند دیا گیا اور پھر کتوں کے سامنے پھینک دیا گیا۔ کربلا کے واقعے میں جن بڑے بدبختوں کا نام آتا ہے ان میں خولی بن یزید بھی تھا۔ FGN چینل کے ناظرین اکرام، یہ وہی ظالم و بے رحم انسان تھا جس نے سبط رسول کے کلیجے میں چھرا مارا تھا اور سر کو نیزے پر چڑھا کر خوشی سے ناچتا تھا۔ مختار کے سامنے جب یہ لایا گیا تو اپنی موت کے ڈر سے وہ خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ مختار نے اسے دیکھتے ہی جلاد کو حکم دیا، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو۔ جب اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے پھر دونوں پاؤں کاٹنے کا حکم دیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ زمین پر تڑپنے لگا۔ مختار نے کہا، تیرا جرم اتنا سنگین ہے، تیرے قتل کے بعد بھی تیری لگائی ہوئی آگ مسلمانوں کے سینوں میں بھڑکتی رہے گی۔ یہ سزا تیرے اعمال کے بدلے کافی نہیں ہے۔ تو جس دردناک عذاب کا مستحق ہے اس کا سلسلہ تیری آخری ہچکیوں کے بعد شروع ہوگا۔ تاریخی واقعات میں آتا ہے مختار نے خولی کے گھر والوں کے سامنے اسے مار دیا اور پھر اسے جلا دیا اور اس وقت تک اس کی لاش کے پاس میں کھڑا رہا جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہ ہو گئی۔ FGN چینل کے ناظرین اکرام، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شہادت حسین کے بعد کوفہ میں 1 سال چیچک اسمال پاکس کی ایک ایسی بیماری پھیلی جو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے گئے تھے ان کی 1,500 اولاد چیچک سے اندھی ہو گئی۔ حاکم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے بدلے 70,000 لوگوں کو مارا اور اے محبوب تمہارے نواسے کے بدلے 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 کو ماروں گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے بہت سے لوگوں کو مختار کے ہاتھوں مروایا اور بے شمار لوگوں کو طرح طرح کی مصیبتوں اور آفتوں سے ہلاک کیا، اور پھر کئی ہزار عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفاح کے ہاتھوں مارے گئے۔ اسی طرح وعدہ الہی پورا ہوا اور کل 1,40,000 مارے گئے۔ FGN چینل کے ناظرین اکرام، یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں تو صرف 22,000 کا لشکر میدان کربلا میں تھا، تو 1,40,000 کیوں مارے گئے؟ اتنے لوگوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے، جو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک ہوئے وہ تو مجرم ہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ بھی مجرم ہیں جو قتل حسین پر راضی تھے،
لہٰذا قاتلین حسین کے ساتھ وہ بھی مارے گئے اگرچہ وہ ان کے ساتھ کربلا میں موجود نہیں تھے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی جگہ کوئی گناہ کیا جائے تو جو شخص وہاں موجود ہو مگر اسے برا سمجھتا ہو تو وہ اس شخص کی مثل ہے، اس شخص کی طرح ہے جو وہاں موجود نہیں، اور جو شخص وہاں موجود نہ ہو لیکن اس پر راضی ہو تو وہ اس آدمی کی مثل ہے جو وہاں موجود ہے۔ سو الٹیمیٹلی جس نے امام حسین کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی کی تھی، جو کسی بھی طور پر شہادت امام حسین میں انوالو تھا، شامل تھا یا راضی تھا، سب اپنی سزا کو پہنچے۔ مرتے وقت کسی کا منہ سور کی طرح ہو گیا، کوئی پاگل کتے کی مانند بھونکتا پھرتا تھا۔ بہرحال واقعہ کربلا کے بعد خدا نے اپنی شان قہاری کے جو نمونے دکھائے انہیں ڈیٹیل سے بیان کرنے کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آخر میں اللہ کی شان بے نیازی دیکھیے، جس مختار ثقفی نے آل رسول کا بدلہ لیا، اہل بیت کا بدلہ لیا، اس پر بدبختی غالب آ گئی اور اس نے نبوت کا اعلان کر دیا اور پھر بالآخر اسی حال میں وہ مارا گیا۔ اسی طرح FGN چینل کے ناظرین اکرام، ہمارے یہ پروگرام اینڈ ہوتا ہے، یہ سیریز ختم ہوتی ہے۔ آگے کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے اور اگلی ویب سیریز میں آپ جس ٹاپک پر سننا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آخر میں ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے FGN چینل کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک بھی شیئر کریں اور اس واقعے کو اپنے لیے ایک میسج کے طور پر لیتے رہیں۔ آخر میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کے صدقے ہماری بے حساب اللہ پاک مغفرت فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ FGN چینل دیکھتے، دکھاتے اور عام کرتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں